الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس دے بے شمار احسانات، بے شمار نوازشاں، بے حد رحم و کرم صدقہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دا اج دا جمعۃ المبارک اور 7واں روزہ پہلا عشرہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور کریمی کا بہت مظاہرہ ہوتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر اولہ رحمہ، پہلا حصہ ماہ رمضان کا رحمت اور بڑیاں اللہ دیا رحمتاں ہوندیاں نے، تو فضل و احسان اللہ تعالیٰ کا کہ حسن اللہ تعالیٰ نے اپنی استطاعت کے مطابق روزہ رکھن دی، سحری افطاری دی، نماز تراویح دی اور قرآن شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کہ یہ ساریاں توفیقاں دے محبوب دے صدقے ادھروی نے کہ اللہ تعالیٰ کے توفیقاں ساڑھے پر جاری اور سائی رکھیں۔ بلا تاخیر حضرت قبلہ بابا جی سرکار جو دربار افروز نے آپ تشریف لے آتے ہیں اور اپنے ذیشان اور عظیم روحانی مجدانی مرفوضات کی مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار۔ خرد کی گفتیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا، ہمیں صاحب علم کا دل کو مرکز بے و وفا پر میں کبریا سے آشنا، جنہیں نام جنہیں بخشی ہے تو نے ہمیں بازو ہے طبیعتا، تو سلطانی یو کجو میں زمانی توی مشکل کشائے ہو جہاں، زیاد پاتے زمان دل تن زاری، مدد کیا حضرت مجدد الحسان، من کی استم کے بعد ہوتا میں دوستی زنا، چندی سرانے کو تو جگہ تر بنا سنائی پر دکھائی الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین آمنوا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد صدقہ کرم کا الہی، محمد صدقہ
مدینے کی بستی ہے عرش معلا جتھے کملی والے دا گھر اللہ اللہ او دے پاک قدموں کی برکت کا صدقہ چمکدا ہے ہر پاسے نور اللہ اللہ مدینے کی بستی ہے عرش معلا جتھے کملی والے دا گھر اللہ اللہ او دے پاک قدموں کی برکت کا صدقہ چمکتا ہے ہر پاسے نور اللہ اللہ میرے واجب الکرام صدر کرام ساتھیو رمضان کریم دا مقدس مہینہ معزز مہینہ بے شمار انگنت رحمتاں تے برکتاں دا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ اپنے اپنے مقام تے سارے دن فضیلت والے جمعے دی اپنی فضیلت رمضان کریم دی اپنی سوموار دی اپنی مہینیاں دے وچوں سب مہینیاں دی اپنی اپنی فضیلت رجب دی اپنی فضیلت ہے شعبان دی اپنی فضیلت ہے محرم دی اپنی فضیلت ہے سفر دی اپنی فضیلت ہے ربیع الاول دی اپنی فضیلت ہے ربیع الثانی دی اپنی فضیلت ہے اسی طرح رمضان کریم دی ایک اپنی فضیلت ہے ان گنت بے شمار رحمتاں برکتاں نعمتاں والا مہینہ نزول قرآن دا مہینہ پھر شہادت علی دا مہینہ جنگ بدر دا شہدائے بدر دا مہینہ نزول قرآن دا مہینہ آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک دن راوی نے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سید الراویین حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ حدیث دی راوی نے کہ سید دو عالم نبی دو عالم آقا رحمت منبر شریف دے تے قدم رکھیا آپ نے فرمایا آمین لامحالہ حکم دی تعبیر سانو بھی آمین کہنا پیا دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا سرکار نے فرمایا آمین سانو بھی آمین کہنا پیا تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین سانو بھی آمین کہنا پیا مگر کچھ واقعات اس قسم دے رونما ہوندے سن جڑے ساڈے علم وچ نہیں سن نہ ساڈے سامنے کوئی واقعہ ایسا ہوندا سی اللہ دے پیارے نبی اگر پوچھن کہ تواڈے علم وچ ایک ہی جواب واللہ عالم برسول اللہ جانے اور اس کا رسول جانے یہ کسی کی ضرورت نہیں کہ زبان درازی کرے کہ میرے علم میں ہے اب یہ واقعہ کہ منبر کی سیڑھی رمضان کریم کا مہینہ پہلی سیڑھی پہ آ گئی دوسری پہ آ گئی تیسری پہ آ گئی ایسے بھی واقعات آئے کہ صحابہ دم بخود ہو گئے مسجد نبوی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی اقامت ہو گئی اب اقامت اور امام کی تکبیر کے درمیان یہ ایک ایسا لمحات ہے جن کے متعلق سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر اعظم آخر نے یہ بشارت ہماری بہتری کے لیے کہ جب اقامت
نیت کے سے پہلے جو دعا تم اپنے دل میں رکھو گے وہ پوری ہو جائے گی. جو دعا آنر فانر خیال آیا پوری ہو، وہ ایسی اجابت کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب ہر شخص کامل ایمان والا، کامل مومن رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. امام نے اللہ اکبر کہا، کبریائی بیان کی اس کی پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسی اجابت کی گھڑی، منظوری کی گھڑی. مگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا خلاف معمول سلسلہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بڑے جذبے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی صفوں کو درست کر، اس لیے کہ تم پہ اللہ راضی ہو جائے. سیدھی کر لو اپنی صفوں کو، خاموش ہو جاؤ. صحابہ خاموش. مولا کریم جی کیا معاملہ ہے؟ نماز ختم ہو گئی، جرأت سے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، ہم میں سے نہ تو کوئی بول رہا تھا، نہ یہ سامنے والی صف ٹوٹی ہوئی تھی، سیدھی صف تھی، خاموشی تھی، مگر یہ امر کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. سرکار نے فرمایا پیچھے والی صف ٹوٹی ہوئی تھی، باتیں ہو رہی تھی. سید الراغبین فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ درمیان میں اتنی صفوں کا مسئلہ ہے. آقا کریم نے فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ایسا پیچھے دیکھتا ہوں، جیسا آگے دیکھتا ہوں ایسا پیچھے دیکھتا ہوں. اسی کے ذمن میں محدثین مفکرین کا فیصلہ کہ اللہ کا نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ایسا پیچھے دیکھتا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ کا رسول جانتا ہے. آج وہی سلسلہ منبر کے اوپر قدم رکھا آمین، قدم رکھا آمین، قدم رکھا آمین. نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، آج کیا معاملہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میں نے جبرائیل امین کو میں نے پایا. اور سرکار جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، رمضان کریم کا مہینہ جس نے پایا اور اس نے بخشش نہ دی، بخشش نہ طلب کی، اللہ کا قرب کے سے معلوم رہا، اللہ کا قرب حاصل نہ کیا، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. میں نے امین کیا دیا؟ روزے کا مہینہ رمضان کا پایا، رمضان کا مہینہ، صحت بھی تھی، معاملات بھی تھی، ہر سلسلہ کی. اللہ کی بارگاہ میں ہجا بہانا شروع کر دیا. میں بیمار ہوں، میرے سے ہو گیا. کیا سوچو سال میں موت کھڑی، کیا وہ روزے کی وجہ سے آئی، پیاس کی وجہ سے آئی، بھوک کی وجہ سے آئے گی؟ موت کا ایک وقت معین ہے، تعین ہے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. جب آگے وقت آ گیا، یہ ہمارا اپنی طرف سے ہیلا بہتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا، اب ذرا غور کریں. تلخ جملہ ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ جو فانی ہے، جس کا علم فانی، ہر چیز فانی، ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر روزہ چھوڑ دیا. مگر مالک الملک جس نے یہ کہا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، سمیٹ لو، جاگو، اٹھو، بخشش طلب کرو، رحمت طلب کرو. ہے کچھ مانگنے والا جسے میں دوں؟ پچھلی رات کی رحمت رب دی، دینے والی والا، بخشش منگنے والے کارن کھلا ہے دروازہ. ہے کوئی مانگنے والا، رزق مانگنے والا. اب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کا روایت بڑی مضبوط فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم نے، غیبدار نبی نے خبر دی مخبر صادق نے کہ ایک شخص سجدے میں ہے، خاموش ہے، تھوڑی تھوڑی سسکی اس کی سنی جا رہی، باقی اس کی کوئی آواز سنی جا نہیں جا رہی. رات کا پچھلا پہرا ہے رات کا. اللہ رب العالمین اپنے فرشتے سے
پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتا یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا رات کا پچھلا پہرا ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، مزے کر رہی ہے، یہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تیری ہم تو سنا بیان کر رہا ہے، تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، میرے اللہ تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے، میرے اللہ تجھ سے صحت طلب کر رہا ہے، اے میرے اللہ تجھ سے رزق طلب کر رہا ہے، سکون قلب جو ہے وہ تجھ سے طلب کر رہا ہے، تجھ سے تیرا قرب طلب کر رہا ہے، تیرے محبوب کا قرب طلب کر رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے چپکے سے حکم ہوتا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، یا رب العالمین تجھے کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دیکھا نہیں ہے، آنکھ ہاتھے راکی نہیں کر سکتی، تو کسی کی پتلی میں سما نہیں سکتا، دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اگر اس نے دیکھا نہیں ہے تو اس کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز طلب کر رہا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں دیکھا تو اس کا یہ عالم، اگر دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا چلو اب اس کا اور میرا پردہ اسی میں ہے، رہنے دو یہ پردہ، جو یہ طلب کر رہا ہے اسے دے دو، جو طلب کر رہا ہے اس کے سوائے اسے دے دو، صحت مانگتا ہے دے دو، رزق مانگتا ہے دے دو، سکون مانگتا ہے دے دو، جو طلب کرتا ہے وہ دے دو۔ اب ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے اوپر تو ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مگر وہ حاکم الحاکمین جس نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، چند روزہ زندگی، چند روزہ چند ایام کے لیے مانگی زندگی کے لیے تو سب کچھ چھوڑ دیا، مگر اب جو کچھ اس نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، یہ اپنا لو، وہ نہیں چھوڑا، وہ نہیں اپنایا۔ منبر کی سیڑھی پہ مصطفیٰ کریم نے قدم رکھا اور آمین کہا، حدیث باہر آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کی ابھی بھی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے جبرائیل امین کو مقام پہ پایا، اور جبرائیل امین نے کہا ابھی بھی یا رسول اللہ رمضان کریم کا مہینہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ جسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، غیر خان نبی رحمت للعالمین نے، جس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت والا ہے، کیوں جی مولا؟ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے اس کا، اور دوسرا عشرہ اس کا جو ہے وہ گناہوں سے فارغ کا ہے، جہنم کی آزادی کا ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا، جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا حبیبی یا رسول اللہ، اب جس نے یہ رحمتوں کا مہینہ پایا، یہ برکتوں والا مہینہ پایا، یہ رحمتوں والا مہینہ پایا، یہ قرب اللہ والا مہینہ پایا، یہ رجوع اللہ والا مہینہ پایا، اور اس نے اپنی بخشش کی طرف نہ کی، اللہ سے کچھ نہیں مانگا، سو کے گزار دیا، اس کے لیے جہنم کی بشارت نہیں، جہنم کی وعید ہے۔ سید دو عالم فرمایا، نے کہا آمین۔ اب آگے چل کے آقا کریم نے فرمایا، پوچھا کہ حبیبی یا رسول اللہ دوسری سیڑھی پہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ کہا، حبیبی سیدی یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر نے آپ کی ذات پر درود نہ پڑا ہو تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے جو پہلے میں نے آمین کہہ دیا۔ اب تیسرے میں معاملے میں آ گئے تو پھر اس میں 2 روایت ملتی ہے۔ اب یہ روایت کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کا ایسا وقت آیا کہ جب وہ بوڑھے تھے، وہ خدمت کے قابل تھے، خدمت کے لائق تھے، اور اولاد نے خدمت نہ کی، اولاد نے خدمت نہ کی، سختی کا بہانہ کر دیا، کاجی والدین بڑے سخت ہیں، میاں جی بڑے سخت ہیں، ابو ہمارے بڑے سخت ہیں، والدہ بڑی سخت ہے، سختی کا بہانہ کر دیا۔ مگر ذرا یہ تو سوچے، غور تو کریں کہ وہ سختی، وہ معاملہ نبی مکرم نے کیا کہا، لاکھ نیکیاں کرتا رہے، لاکھ تو جو ہے وہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، مگر تیری جنت جو ہے الجنت ہو تحت اقدام الامہات، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لاکھ نیکیاں کر، لاکھ جو ہے وہ عبادتیں کر، مگر تیری جنت جو ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ ذرا ایک تھوڑی سی غور کرنا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس پر غور کرنا، اللہ کے نبی کی نے کیا مقام دیا والدین کا۔ دنیا میں کسی مذہب نے، کسی کی تعلیم نے
ہوا ہو، ایک شخص اٹھتا ہے بڑی مسکراہٹ سے، ہلکی سی سمائل کرتا ہے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ سید عالم نے فرمایا اس کو حج مبرور کا ثواب۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے تیوری چڑھا لیتا ہے ماتھے کے اوپر، یہ کہ بڑھیا یہ بڑھا ماتھے لگ گیا تیوری چڑھائی، خوش ہو گیا دیکھ کر۔ سید عالم نے فرمایا حج مبرور کا ثواب۔ سید عالم سے پوچھا اے غیب کی خبر دینے والے نبی، یہ حج مبرور کیا ہے؟ سید عالم نے فرمایا حج مبرور اللہ کے وعدے کے مطابق وہ ہے جو یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے، وہ ہے حج مبرور۔ اب آنکھوں بھی والدین کا چہرہ دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کی، دیکھ کے خوش ہو گیا، حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ سید عالم نے فرمایا کہ جبرائیل امین کی مجھے بشارت دی کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت سے منہ موڑا، یا ان سے جنت حاصل نہ کی، یا ان کا قرب حاصل نہ کیا، تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے بھی وہی بشارت، وہی امید ہے جو پہلے کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو۔ اب رمضان کریم کی فضیلتوں میں حضرت کعب بن احبار فضیلت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، ذرا غور کرنا اس کے اوپر، کہ نماز عصر جمعے کا دن سید الایام، نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کوئی شخص مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھتا رہے، بے شمار درود پڑھتا رہے، لاتعداد درود پڑھتا رہے، اسی درود شریف کے وظیفے میں سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو گیا، وظیفہ درود شریف کا پڑھ رہا ہے، ہر دعا اس کی قبول ہوگی اور رب کریم اس کے زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جنت میں اس کے لیے محل بھی تیار کرے گا۔ یہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ رحمت اور بخشش والا حوصلہ عطا فرمایا، اور اس کی ابتدا کیا میں نے کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ اب بڑی اس کی تفسیر ہے، بڑے مفسرین نے اکرام نے لکھا ہے کہ وہ فرض کیے گئے اس لیے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے، جنہوں نے ہم پہ ہی فرض کر دیے، ٹھونس دیے گئے نہیں، جیسے پہلی امتوں کے پر فرض کیے گئے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ تم پہ اس لیے فرض کیے گئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ سرکار عمر فاروق رضی اللہ نتیجہ دعائے رسول سے جب پوچھا گیا اے امیر المومنین لعلکم تتقون، یہ تقوی کیا ہے؟ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے اس مقبول بندے نے میرے مصطفیٰ کریم کے جانشین نے کیا ارشاد فرمایا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جیسے ایک کپڑا نہایت گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے، اور وہ اچھی قسم کے صابن سے دھویا جائے اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، جسم کے اندر تقوی جو ہے وہ جسم کے غلطیوں اور گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ صابن میلے کپڑے کو پاک کرتا تھا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مقصد، تقوی کی بنیاد، تقوی کا مینز کیا بنتا ہے؟ تقوی کا مینز یہ انہوں نے لکھا کہ جس سے اللہ نے منع کیا اسے منع ہو جاؤ، جس سے اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو۔ اب دو رستے حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراج الامہ جن کو کہا گیا، ائمہ کے روشن ستارے، ائمہ کے سورج، ان کو کہا گیا سراج الامہ۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید ہم کرتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے حضرت امام یوسف، بڑے خوبصورت نوجوان، بڑے خوبصورت۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چادر اپنی دھو رہے، ہم لوگ بھی چادر کے اندر کیا لگا، چادر دھو رہے۔ پوچھا کہ حضرت جی کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا پیچھے چادر پڑی ہوئی تھی اور اڑنے والی چڑیا جو تھی وہ اس کے اوپر بیٹھ کر۔ حضرت امام یوسف نے کہا کہ اے وقت کے امام، یہ تو نجاست خفیفہ ہے، اس کا داغ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور فتویٰ تو یہ ہے کہ ہڈی چڑھی گئی، اب نہ داغ اس کا رہا نہ بوجھ کی رہے، فتویٰ تو یہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا سے جواب دیا؟ آپ نے فرمایا فتویٰ یہی ہے، میں آج بھی اس کے اوپر
کے تقوی کا یہ عالم ہے. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا, سامنے آیا چون کے چھوڑ دیا. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اسے کاٹ کے کھایا یا توڑ کے کھایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے بولا جاؤں پھنس جاؤں, بہتر یہ ہے کہ میں اسے انقلاب کروں. کہا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. اب پانی سامنے پڑا ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے. آؤ اب دوسری بات, دعائے قبولیت کا مسئلہ. کیسے کیسے ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ کریم نے ہمیں بہانے دیے, کیسے کیسے رستے میں عطا فرمائے. اگر ہم خود ہی معلوم ہو جائیں تو پھر یہ ہماری ہمارا سیدھی ہے. دسترخوان لگا ہوا ہے, انواع اقسام کے کھانے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. نفس یہ کہتا ہے کہ اٹھا منہ میں ڈال. اب اللہ کے نبی کی پیاری حدیث قدسی کہ رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جو جزا ہے وہ میں, روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں. میرے اللہ یہ روزہ میرے لیے اور جزا میں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ذرا غور کریں, نماز پڑھیں گے, اب ہم بیٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے یہی ہے. افطاری کریں گے لوگ دیکھ رہے ہیں, زکات دیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کریں گے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب روزے کا تعلق قلب سے ہے. اب اس کو صرف اللہ جانتا ہے کہ کن کا ہے کن کا نہیں ہے. نماز پڑھیں گے نیکی کریں گے سب دیکھیں گے, مگر یہ ایسی نیکی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے یا نہیں ہے. رب نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں. اب سامنے دسترخوان چنا ہوا ہے, انواع اقسام کے کھانے ٹکے ہوئے ہیں, ہر نظر گھڑی کے اوپر پڑتی ہے. ابھی 5 منٹ ہے, ابھی 3 منٹ ہے, اور وہ گھڑیاں اللہ کو بڑی مقبول ہے, اللہ کو بڑی مقبول ہے. رحمت قریب آتی ہے کہ سامنے ہر چیز پڑی ہوئی ہے, کھا لے نہیں, اس کے اوپر اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم مقدم کر دیا گیا. نہیں کھانا نہیں ہے, اس کا حکم مقدم ہے, اس کا حکم مقدم ہے, اس کا حکم مقدم ہے. ہاتھ نہیں لگانا. اب وہ گھڑیاں مقصودیت کی اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, کیا حکم دیا کہ اب وہ افطاری سامنے رکھ دی گئی. اے بندے سوچ تو صحیح, اب تیرے دل سے جو بات نکلے گی وہ بڑی دور پہنچے, بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. اسی لیے یاد رکھو کہ سامنے رکھ کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے روزہ ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے. اب جس کا روزہ ہو, ایک چلو آج ایک بات بس 2 منٹ اور دوں گا, جس کا روزہ اب سب کا روزہ ہے نا الحمدللہ. روزے میں یہ ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. یہی ہے 18 گھنٹے کا روزہ یا 17 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے, اتنا بنتا ہے. اس میں ہم نے نہیں, اب سبق یہ ملا کہ یہ تم نے 18 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے, اگر باقی 6 گھنٹے اس کے لیے بھی چھوڑ دے تو تیرے لیے بہتر ہو جائے. یہ ہے بات کہ جو وہ پتہ والی یہ چھوٹ جائے. اب اگر چھوڑ دیا 18 گھنٹے 17 گھنٹے اس کے بعد زندہ رہے تو باقی جو 6 گھنٹے ہیں پھر وہ تو اس سے بھی نہیں سمجھتا ہے, چھوڑ دیجیے اس کو. اب ہماری مقصد کے لیے, ہماری بہتری کے لیے مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا, سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, ذرا وضو کر لے, اس جگہ کے اوپر افطاری سامنے رکھ کے بیٹھ جا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر, میرے اللہ میری یہ دعا بھی قبول فرما لے, میرے اللہ میری یہ آرزو بھی قبول فرما لے. مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, طلب کر, دیکھ بلا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ اجابت کی گھڑیاں ہیں, وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, وہ منظوری کی گھڑیاں ہیں. جو تو اللہ سے طلب کرے گا تیرا اللہ تجھے عطا فرمائے گا. اس لیے کہ وہ دن جو بھوکا پیاسا گزارا تم نے وہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا. اور پھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, مسئلہ یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے مسواک کر لو, 12 بجے کے بعد مسواک سے اجتناب کرو. سمجھ گئے؟ اب مسواک کا مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر اتنی سی بات ہے کہ جو نماز عصر کے بعد ہلکی سی عفونت, بدبو میں نہیں کہوں گا, عفونت ہلکی سی منہ سے آتی, کیا اس کی بشارت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے بشارت دی کہ وہ روزہ دار کے منہ کی عفونت اللہ کے ہاں کستوری سے افضل ہے, کستوری سے افضل ہے. اور حضرت کعب بن احبار کی حدیث روایت کہ قیامت کے دن جنتیوں کی ایک یہ بھی پہچان ہوگی کہ ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو ہے. اب یہ رمضان کریم کا مہینہ رب نے فرمایا تم پہ فرض کر دیا گیا, اور ایسے فرض کیا گیا جیسے پہلی امتوں پہ تھا, مگر فرق یہ ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ کریم ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بھی خیال رکھو, اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھو, اپنا بھی خیال رکھو
اپنے ہمساؤں کا بھی خیال رکھو. ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمسایا جو قاعدہ تو خیر نہیں، مگر چونکہ ایک بات کہنے والی ہے، کہنی پڑتی ہے. اگر کسی کو افطاری کرا دیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ رزق کم ہو جاتا ہے. سعودیہ میں، عرب میں، مدینہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں اب اگر حاضری ہو رہی ہے، جنہوں نے رمضان وہاں گزارا ہے ان سے پوچھو کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کی برکت جو ہے وہ دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کریم نے کے بابو نے فرمایا جو رمضان کریم ہے دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے، اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے جو دسترخوان کو وسیع کرتا ہے. اور پھر اور کچھ نہیں، اگر 2-4 ساتھی مل کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک کھجور ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے کو پکڑا دو، وہ کھجور پکڑ کے اس کو پکڑا دے، بڑا اس کا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے. پھر روزہ افطاری کرائیے، بھائی بیٹھے ایک دسترخوان کے اوپر ہے، مفت کی ایک نیکی مل رہی ہے، اسے کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کریم کی کتنی کیا پابندیاں ہیں، خارج یہ حکم باندھ دیا، گھوڑے کو لگان دی، پیچھے سے کاٹ دیا نہیں، کچھ اور بھی اس کی پابندیاں ہیں جو سب کو پتا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. فطرانے کا مسئلہ ہے وہ تو خیر بہت سے بتا دیں گے آپ کو، وہ بھی ادائیگی ضروری کرنی ہے، حقداروں کا حق جو ہے تک پہنچے. اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق، اور بھی صدقہ خیرات جتنا ہو سکے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ سے کچھ چندہ مانگنے لگا، ڈونیشن میں نہیں مانگنے لگا، میری آپ کی نہیں ہے. ہاں مانگوں گا صحیح میں جو کچھ ضرورت ہے مانگوں گا، مگر وہ کب مانگوں گا جب تک ہر سال میں یہ کہہ دیتا ہوں نا آپ کو کہ کبھی مال سے ڈونیشن مانگوں گا، کہتا ہوں پچھلے سال بھی یہ کہا تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا. مگر اللہ کی شان ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے ڈونیشن مانگنی ہے، اسے 2 دن پہلے میرا کام ہو جاتا ہے. اپنے قریب سے سوا کسی مانگوں تو کسی سے مانگوں تو حرام. مگر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا صدقہ خیرات کرو گے اللہ اس میں بہت برکتیں دے گا، بہت برکتیں دے گا، بہت برکتیں دے گا. اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آمین. بجاہت میرے اللہ بھی انسان کا کو عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، ساڑے دنیا میں فرما، ہر طرح شر شرور تو محفوظ فرما، ظالمہ حاسدہ وکیلہ کو بچا، میرے بد تو محفوظ فرما. ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارا وقت اپنی رحمت و برکت کا رسول فرما. الہ العالمین ساڑے گھر چاہیت خرید عطا فرما، شرم و حیات زندگی عطا فرما، ہمارے صالح والی زندگی عطا فرما. میرے اللہ ہمارے سینے روشن فرما، دل و دماغ میں روشن فرما کر الہ العالمین اپنے حبیب رسول کا ہر مشکل آسان فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، رزداروں کے قرضے دور فرما، اولاد اولاد نے دنیا عطا فرما، پریشان آساتین سے پریشانیاں دور فرما، جمی آفات ولیات محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں راتوں دن ہم سلاح رہے نور کے، جو سلاموں کو سن لیتے ہیں دور سے، جن کے گچھے سے لچھے چڑھے نور کے، ان ستاروں کے نور
نزہت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمع بز میں ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم خارزہ جب کہ خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس ساڑی حاضری قبول فرما، صلاۃ و سلام دے نذرانے قبول فرما، خلوص اور محبت دے نذرانے قبول فرما، الہ العالمین پیار اور عقیدت دے نذرانے قبول فرما، ایثار اور خلوص دے نذرانے قبول فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ ساڑی حاضری قبول فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب دا قرب عطا فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب دی محبت عطا فرما، میرے اللہ ساڑے دین دنیا بہتر فرما، دین دنیا بہتر فرما، دین دنیا بہتر فرما، میرے اللہ تو اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال مالا مال فرما، اے اللہ اپنے معبود تے صدقہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ یہ سب فیضان ہے میرے، یہ سب فیضان ہے میرے، مجدد الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے، یہ سب فیضان ہے میرے، مجدد الف ثانی کا میرے بابا کی چورائی، میرے بابا کی چورائی، غلام الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے۔ ایک میں نہیں کہندا جگ آکھے سارا جگ آکھے سارا جگ آکھے میرے بابا جی جگ نو رنگیا ہے، قسم رب دیا نوری فیض ملیا جیڑا چورے شریف چو لگیا ہے، نبی کے عشق کی دولت یہاں انمول ملتی ہے، غلاموں تھام لو دامن، غلاموں تھام لو دامن، غلام الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے، یہ سب فیضان ہے میرے، یہ سب فیضان ہے میرے، مجدد الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے، یہ سب فیضان ہے میرے، مجدد الف ثانی کا میرے بابا کی چورائی، میرے بابا کی چورائی، غلام الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے۔
ڈول ملتی ہے غلاموں تھام لو دامن غلاموں تھام لو دامن غلام الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے یہ سب فیضان ہے میرے یہ سب فیضان ہے میرے مجدد الف ثانی کا یہ سب فیضان ہے میرے یہ سب فیضان ہے میرے مجدد الف ثانی کا میرے بابا جی چورائی میرے بابا جی چورائی غلام الف ثانی کا یہ سب فیضان